كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اللہ رب کریم نے اس سورہ الفیل میں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے کا ہے۔ یمن میں ایک حبشیوں کا عامل یعنی گورنر تھا ابرہہ صباح نامی۔ اس کو یہ پتہ چلا کہ تمام عرب قبائل مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہیں اور سالانہ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جس سے ان کو بہت معاشی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس نے چاہا کہ عربوں کا رخ موڑ کے یمن کی طرف کیوں نہ کیا جائے۔ چنانچہ صنعاء شہر ہے بہت بڑا، اس کے قریب اس نے ایک کلیسا یعنی عیسائیوں کا معبد بنایا۔ سنگ مرمر استعمال کیا، سفید رنگ کا، اور اس کا نام رکھا القصر الابیض، سفید محل۔ اعلان کیا کہ آئندہ جو قبائل عرب اور یمن کے لوگ مکے کے کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اب وہ سب اس کلیسا کا رخ کریں گے، اس قصر ابیض کی طرف آیا کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ حج اس کا ہوگا۔ عرب قبائل میں ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک فرد اس محل کو دیکھنے چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے بڑی تعریف کی کہ یہ محل بہت اچھا ہے، واقعی اس قابل ہے کہ اس کی زیارت کی جائے اور یہاں ایک مجمع لگایا جائے۔ تو رات وہی رہا، وہ رات کو اس محل میں پخانہ کر کے اور اس محل کو گندگی سے بھر کے وہ بھاگ گیا راتی رات۔ گویا پیغام دے گیا کہ عرب لوگ تیرے اس محل کو بیت الخلاء تو سمجھتے ہیں، اس کو احترام کے قابل نہیں گردانتے۔ اس پر ابرہہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ لشکر تیار کیا جائے۔ چنانچہ 60,000 کا ایک لشکر تیار ہوا یمن سے۔ ان کا مقصد تھا کعبۃ اللہ کو گرانا۔ چنانچہ وہ وہاں سے روانہ ہوا، 13 ہاتھی تھے اس کے ساتھ اور 60,000 کا لشکر تھا۔ آگے یہ عرب قبائل سے لڑتا بھیڑتا ان کو تہس نہس کرتا چلا آیا اور وادی محصر میں آ پہنچا، جو عرفات اور منا کے درمیان میں ہے۔ یہاں پڑاؤ ڈالا اس نے، اور ارادہ تھا کہ کسی وقت کعبے پہ حملہ کر کے اس گھر کو بالکل مٹا دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا۔ اس اثناء میں اس کے کارندوں نے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ چرا لیے۔ تو جناب عبد المطلب اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کے ابرہہ کو ملنے چلا گیا۔ ابرہہ نے بڑے خوشی کا اظہار کیا اور دل میں سوچا کہ شاید یہ سفارش کے لیے آئے ہیں کہ میں ان کے اس گھر کو ختم نہ کروں، کوئی مصالحت کر لوں تو ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ وفد ان کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کس طرح آنا ہوا آپ لوگوں کا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے کارندوں نے، آپ کی فوج نے 200 اونٹ ہمارے چرا لیے ہیں، وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ تم اپنے اس کعبہ کو بچانے کے لیے آئے ہوگے، لیکن تم 200 اونٹ کا مطالبہ کر رہے ہو۔ چلو 200 اونٹ ہم دے دیتے ہیں تمہیں،
چنانچہ وہ 200 اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اس کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، اور یہ کعبہ جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کے وہ چلے آئے۔ دوسرے دن جب حملے کا حکم دیا تو ہاتھی کو اٹھانے لگے، ہاتھی اٹھ کھڑا ہوا، چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا، پھر اس کا رخ موڑ کے واپسی کی طرف چلانے لگے تو دوڑ پڑا، لیکن جب پھیر کے پھر دوبارہ کعبے کی طرف، مکے کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو پھر بیٹھ گیا۔ اسی طرح کئی دفعہ ایسا ہوا تو ہاتھی تیار نہ ہوئے کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے۔ اسی اثنا میں چھوٹی چھوٹی چڑیا، ان کے تین کنکریاں تھیں، ایک منہ میں اور 2 ان کے پنجوں میں، 3 کنکریاں چھوٹی چھوٹی، جس طرح چنے کا دانہ ہوتا ہے۔ سجیل اللہ پاک نے انہیں کہا ہے، سنگ و گل، یعنی کنکری اور مٹی کی ملی ہوئی ایک سنگریزہ۔ وہ انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا، جس کو وہ کنکریاں لگتی تھیں وہ زہریلی کنکریاں تھیں، اس کا جسم ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا، پھوڑے نکل آتے اور وہیں گر کے مرنا شروع ہو گئے۔ اس طریقے سے جب ان چڑیوں نے حملہ کیا تو فوج لشکر بھاگا، 60,000 کی فوج تھی۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے کو روندتے ہوئے مارے گئے، بہت سے ان چڑیوں کے حملے سے مارے گئے۔ بہرحال ان میں سے کوئی بھی نہ بچا، ہاتھی سارے وہی مر گئے۔ اور ابرا کا حال یہ ہوا کہ اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ٹوٹ کے گرا، وہ کنکریاں اس کو لگیں اور سارا جسم اس کا زہریلا ہو گیا، اور ایک ایک جوڑ اس کا کھل کے نیچے گرنا شروع ہوا۔ بالآخر مورخین لکھتے ہیں اس طرح ہو گیا جس طرح چوزا ہوتا ہے، اور وہی تڑپ کے مر گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 60 دن پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ تھا، یا فروری، ادھر جو شمسی سال ہے اس میں فروری کا مہینہ تھا، اور ادھر جو قمری سال ہے اس میں محرم کا مہینہ تھا بقول مورخین کے۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، الم ترا، ذرا غور فرمائے نا، کس طرح کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال ناکام نہیں کر دی؟ وارسل علیہم طیر ابابیل، پرندوں کی جماعتیں غول کے غول ان کے اوپر بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سنگ و گل کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کو مارتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، ان کو اس طرح بنا دیا جس طرح کے چبایا ہوا گھاس ہوتا ہے، جس طرح جانور گھاس چباتے ہیں اپنے منہ میں جگالی کرتے وقت اور وہ تہس نہس ہو جاتا ہے، اس طرح ان کو پیس کے رکھ دیا۔ یہ گویا کعبۃ اللہ کے بچاؤ کا یہ پوری دنیا کو متوجہ کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ یہ خبر آنن فانن پوری دنیا میں پھیل گئی، کیونکہ نجاشی جو تھا حبشے کا بادشاہ، اس کے تعلقات تھے رومیوں کے ساتھ بھی، افریقیوں کے ساتھ بھی اور ایشیاؤں کے ساتھ بھی۔ اس خبر سے فائدہ یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی طرف لوگوں کا ذہن ملتفت ہو گیا کہ یہاں جو گھر ہے بہت قابل احترام ہے، اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ تو کچھ مدت کے بعد اسی مقام سے پھر وہ نور پھوٹا، وہ نور چمکا جو فاران کی چوٹیوں سے نور کہلایا جاتا تھا تاریخ سابق میں، انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور وہیں سے ہوا اور پوری دنیا کو اس کی روشنی ملی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرص والجنون من سيء الأسقام اللهم احفظنا من سيء الأسقام اللهم احفظنا من سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد